ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. علماء سنت حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات مبارکباد کے قابل ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم سبھی حضرات کے مشترکہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دارین کی سعادتوں اور برکتوں سے مولا ہم سب کو مستفیض فرمائے. آپ حضرات مجھ سے بیشتر کچھ ناصحانہ گفتگو اپنے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی ادنان اختر صاحب اللہ جدید فیض یافتہ حضور محدث کبیر دامت اللہ العالی والنورانی سے سماعت کر رہے تھے. ہمارا ان کا تعلق بڑا گہرا ہے. کئی سالوں کے بعد تو ہماری ملاقات ہوئی ہے. ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ کسی محبت کو سلامت رکھے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات علماء کرام سے ائمہ سے محبت کریں اور ان کی باتوں پر آپ سبھی حضرات عمل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. سرور قوموں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور قوموں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم آله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات عزیزان محترم، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کریمہ کے پیش نظر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے سید الکریم آقائے نعمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے میں آپ سبھی حضرات سے جڑنے کی کوشش کروں. قبل اس کے بیداری کا ثبوت دے مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ آپ دعا دیں بھائی تاکہ میں سفر کو کچھ آگے بڑھاؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا کے تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ
دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدے دریا طواف، بے خودی میں سجدے دریا طواف، بے خودی میں سجدے دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا تجھ کو، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے تو پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں بھائی، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تو ظاہر بات ہے ہمارا رشتہ ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے، رشتہ ہے سیدی سرکار تاج الشریعہ سے، رشتہ ہے سرکار محدث کبیر سے، تو بلا شبہ اعلیٰ حضرت سرکار یقیناً جنتی ہیں، اور تاج الشریعہ یقیناً جنتی ہیں، تبھی تو کہا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے، تو بھائی اعلیٰ حضرت تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تو ہم اعلیٰ حضرت کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت کے جب دامن سے وابستہ ہیں تو یہاں بھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں چمک رہے ہیں، قبر بھی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں روشن کر دی جائے گی، اور حشر بھی بہتر ہوگا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالی ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، درود پاک پڑھنے بھائی سیدنا مولانا محمد معدن الکرم والد الکرام اپنے الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ تعالی کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر بیان فرمایا کہ نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جمہور مفسرین ائمہ کرام اور محدثین اعظام نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ نور سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے، اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نور سے پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا،
اب آئیے چلیے میں کچھ تفاسیر آپ حضرات کے درمیان رکھوں تاکہ بات روز روشن کی طرح بیان ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس میں اس آیت کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ تعالی کی طرف سے نور یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر بہزابی اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر فرماتے قد جاءکم من اللہ نور یعنی بالنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحقیق کی تمہارے پاس آیا اللہ تعالی کی طرف سے نور یعنی وہ نور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالکتاب القرآن، یعنی نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے قرآن مقدس مراد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علی رحمت و رضوان تفسیر جلالین میں اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور اور وہ نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس کے علاوہ تفاسیر کی کتب تفاسیر میں اس کے علاوہ آپ جب اٹھا کر دیکھیں گے تو نور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور کتاب مبین سے قرآن مقدس مراد ہے۔ تو حضرات بات بالکل ظاہر ہو چکی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور میں جو نور آیا ہے، اس نور سے پیغمبر اسلام بانی اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس آیت میں جو کتاب کا ذکر ہے اس سے جو ہے قرآن مقدس مراد ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ بے شک تمہارے پاس آیا اللہ تعالی کی طرف سے نور اور روشن کتاب، نور سے محمد عربی مراد ہے اور کتاب مبین سے قرآن مقدس مراد ہے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کیوں خاموش بیٹھے بھائی؟ اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے چلیے بھائی، جو کہ وقت میں اتنی وسعت نہیں رہتی ہے کہ تفصیلاً کوئی بات کی جائے، بس چیدہ چیدہ باتیں کچھ گوش گزار کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ نے قرآن کی آیت کو سنا اور اس کے ضمن میں آپ نے تفاسیر کو بھی سنا۔ اب آئیے چلیے نبی آخر السما صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث مصطفیٰ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو آپ حضرات حدیث مصطفیٰ سننے سے پہلے اعلیٰ حضرت سرکار کے شعر کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب آئیے چلیے ایک حدیث پاک سنا دو۔ سننا چاہتے ہیں بھائی؟ سننا چاہتے ہیں تو مسکرا کے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ چلیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد خوشحال رکھے۔ آپ اٹھاؤ مدارج النبوہ
جلد ثانی صفحہ نمبر 1 پر یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ محقق علی الاطلاع شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان سیرت مصطفیٰ پر یہ کتاب مدارج النبوہ ہے، جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 1 پر یہ حدیث شریف نقل کرتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، بولو سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالی نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور کہیں اعلیٰ حضرت سرکار اس طرح فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ ہے نور کی برکت بھائی، یہ نور کی ہے فضیلت۔ اب آئیے چلیے مشکات شریف اٹھاؤ، مشکات شریف باب و فضائل سید المرسلین میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة قال آدم بین الروح والجسد۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کی نبوت کب ظاہر ہوئی؟ تو آقا نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت میں نبی تھا۔ تو آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب آئیے چلیے آپ اٹھاؤ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 543 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمت و رضوان اس واقعے کو اور اس روایت کو تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا خدا کی قسم میں اس کے سوا نہیں جانتا، ہاں مجھے اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ رأیتہ وإثنین وسبعین الف مرہ، تو میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا یا جبریلو وعزت، یا جبریلو عزت، اے جبریل میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ کبھی تو کسی شاعر نے کہا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کو سجاتا ہی ہے۔ اس کے باوجود نبی کی شان میں بھوکتے ہیں، بھوکنے دو، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھو، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کر رکھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے
دامن سے وابستہ رہو، انشاءاللہ اسی مسلک کی طفیل ایمان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اب آئیے چلیے ایک روایت سناؤں۔ مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہے، زرقانی میں بھی ہے، مواہب اللدنیہ میں بھی ہے، اور حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں حضرت عبد الرزاق ابو بکر ابن حمام رضی اللہ تعالی، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد، امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد، اور وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پوچھا انہوں نے، روایت بڑی مضبوط ہے۔ تو آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي۔ اب دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر تم نے سوال کیا ہے تو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، پھر وہ نور اللہ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا دور کرتا رہا، اس وقت نہ تو لوح و قلم، زمین و آسمان، فرشتے، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، فرشتے، چاند سورج، انسان و جنات کچھ نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے سارے کائنات کو وجود بخشا۔ اب آئیے چلیے اللہ تبارک و تعالی اپنے اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ تعالی نے زمین کا فرش بچھایا، عرش کا شامیانہ بنایا، اس میں چاند اور سورج کی تندیلیں روشن کی، پیڑ پہاڑ پودے ہر قسم کی آرائش و زیبائی سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو خوبصورت بنایا، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، جنت و دوزخ کی تخلیق ہوئی۔ جب اللہ تعالی کو یہ منظور ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا تیار کروایا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا تیار ہو جاتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی
ہے آدم علیہ السلام انسان اول کی حیثیت سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمدی کو رکھ دیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکنے لگتی ہے. اب وہی نور مصطفیٰ کی مدت جب مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے چاہا کہ نور مصطفیٰ کو اور آگے بڑھایا جائے تو وہی نور مصطفیٰ وہی نور محمدی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں منتقل ہوا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو جاتی ہے. اللہ جب نور مصطفیٰ کی مدت مکمل ہوئی تو اللہ نے چاہا اس نور کو اور آگے بڑھایا جائے تو حضرت شیش علیہ السلام و تسلیم کی ولادت ہوتی ہے. حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. نور محمدی حضرت شیش علیہ السلام کے پیشانی میں رکھ دیا جاتا ہے. اب وہی نور محمدی نسلاً بعد نسل قرناً بعد قرن پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جلوگر ہوا. یعنی حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جلوگر ہوا. میں یہ نہیں کہتا بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اٹھاؤ کتاب الشفا کی حدیث پاک اس میں یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے. آقا فرماتے ہیں لم یزل اللہ يدخلني من اصلاب الكريمة وارحام الطاهرة حتى خرجني من بين ابوي. بولو سبحان اللہ. یعنی ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پاک سلموں کو پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. اب آئیے چلیے نور مصطفیٰ ہے. نور مصطفیٰ کی برکت دیکھیں, نور مصطفیٰ کی چمک دیکھیں, نور مصطفیٰ کی روشنی دیکھیں. آقا فرماتے ہیں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پاک سلموں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. اب چلیے نور مصطفیٰ کو آگے میں بڑھا رہا ہوں اپنی گفتگو کے ذریعے تاکہ بات واضح ہو جائے اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے مابین رکھنے کی کوشش کروں گا. اب آئیے چلیے ربیع الاول کی 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, رات کی تاریخ ہے, آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے. حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے. حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں تنہا تھی, اکیلے تھی. میں نے یہ دیکھا کہ میری چھت پھٹ گئی ہے, کوئی بھاری بھرکم چیز داخل ہوئی. میں اس سے خوف زدہ ہو گئی, میں اس سے گھبرا گئی, میں اس سے پریشان ہو گئی. تو میں نے کیا دیکھا, ایک سفید پرندہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اس پرندے نے اپنے پر کو میرے جسم پر پھیر دیا. سارا خوف جاتا رہا, سارا خوف جاتا رہا, ساری گھبراہٹ دور ہو گئی, ساری بے چینی دور ہو گئی. میں بہت سخت پیاسی تھی تو مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا جو دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز تھی. میں نے اس کو اٹھا کر پی لیا, پینا ہی تھا. اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اچانک یہ دیکھا کہ میرے چھت کے راستے سے خوبصورت دراز قامت خوبصورت عورتیں جو عبد مناف کی بیٹیوں کی مشابہ ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے اور مجھے مبارکباد پیش کر رہی ہے. اے آمینہ تجھے مبارک ہو, محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں. اے آمینہ تجھے مبارک ہو, سید الانبیاء آنے والے ہیں. آمینہ تجھے مبارک ہو, خاتم الانبیاء آنے والے ہیں. آمینہ تجھے مبارک ہو, سید الانبیاء آنے والے ہیں. آمینہ تجھے مبارک ہو, باعث تخلیق کائنات آنے والے ہیں. آمینہ
تجھے مبارک ہو، محسن انسانیت آنے والے ہیں، آمینہ تجھے مبارک ہو، غریبوں کا ہمدرد آ رہا ہے، بیواؤں کو سہارا دینے والا آ رہا ہے، اور یتیموں کی حاجت روائی کرنے والا آ رہا ہے، اور یعنی جو ہے دنیا سے ظلم کے تاریکی کا خاتمہ کرنے والا آ رہا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، آگے دیکھیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، اچانک میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ریشمی پردہ زمین کی طرف آویزاں کر دیا گیا ہے، زمین کی طرف لٹکا دیا گیا ہے، تو حاطف غیبی نے صدا دی، حاطف غیبی نے ندا دی کہ اے آمینہ اس پردے کو پکڑ لو۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے، جو ہی میں نے اس پردے کو پکڑا، نگاہوں کے سارے حجابات اٹھ گئے، نگاہوں کے سارے پردے ہٹ گئے، میں نے زمین کے مشرق کو دیکھا، زمین کے مغرب کو دیکھا، زمین کے شمال کو دیکھا، زمین کے جنوب کو دیکھا۔ اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ حاطف غیبی نے یہ صدا دی کہ اے آمینہ لیٹ جاؤ، حضرت اے آمینہ لیٹ جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹ جاتی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظمت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کی ولادت ہو جاتی ہے، تو آقا دو جہاں اپنے سر مبارک کو زمین سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں تو فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو کسی شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، اس منظر کی عکاسی کی ہے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو چڑھے ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف تو دیکھیے بھائی، آپ حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلیے، نور کی بات چلی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں تو آقا دو جہاں بات آ گئی تو ایک میں بتا دوں خصائص الکبریٰ کے حوالے سے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جھنڈے لگاتے ہو؟ بولو بھائی، لگاتے ہو نا؟ لگانا بھی چاہیے۔ کیوں لگانا چاہیے؟ روایت سنو، خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ساتھ جنت سے 3 جھنڈے بھی لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ حضرت جبریل امین جنت سے 3 جھنڈے لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پر نصب فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا بریلوی پکار اٹھے، روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پر جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پر جھنڈا، تارس اڑا پھریرا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جھنڈے لگانا
اور جھنڈا، جب جھنڈا لگا سکتے تو جھنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہے نا بھائی، جھنڈے لگا سکتے ہیں تو جھنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ لگایا کرو، کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ بھائی وہ کاہے تو منع کرتے، ہم تو ان سے کہتے نہیں ہے کہ تم بھی لگاؤ، تو ہم جب لگاتے تو ان کے پیڑ میں ایٹھن کاہے ہوتی ہے بھائی، وہ نہ لگائے۔ چلیے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ایک دو روایت اور سن لیجیے آپ لوگ۔ چلیے بھائی مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اب اٹھاؤ آپ مشکات شریف باب و فضائل سید المرسلین میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ سبحان دیکھیں نور کی برکت دیکھیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا تو میری پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی میں شام کے شاہی محلات نظر آنے لگے۔ تو کسی شاعر نے کہا میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، بارش برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا۔ تو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس سے کئی باتیں نکل کر آتی، کئی چیزیں نکل کر آتی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیفیت بتا رہے ہیں کہ میری پیدائش کے وقت ایک نور نکلا، اور اس نور کی روشنی میں شام کے شاہی محلات نظر آنے لگے۔ تو ہم بھی تو یہی ذکر کرتے ہیں کہ آقا کائنات کے ولادت کا ذکر کرتے ہیں، آقا کے نور کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، آقا کے تشریف آوری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب اسی کو سمیٹ دیا جاتا ہے تو اسی کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم یہی تو کرتے ہیں نا بھائی، کہ کچھ اور کرتے، یہی کرتے ہیں، کرتے رہو۔ اللہ تعالی سب کو شاد و آباد خوشحال رکھے۔ اور دیکھیں میلاد شریف ضرور کرنا چاہیے، میلاد شریف ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، قرآن نبی کی آمد کا ذکر کر رہا ہے۔ تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی نبی کے آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس طرح کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر سناتے جائیں گے۔ میلاد کرتے رہو، میلاد کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان کیا۔ حضرت ابو قتادہ مشکات شریف کتاب الصیام میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو شنبہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی تم نے سوال کیا ہے تو سن لے، تو شنبہ کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور دو شنبہ کے دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی تھی، اس کے خوشی میں میں جو ہے روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اصل بات
زمانے کے اعتبار سے جو ہے بدلتے رہتے ہیں کنڈیشن میلاد مصطفیٰ کے. اب اور ترقی یافتہ دور ہوگا تو دوسرے حساب سے لوگ منائیں گے. تو نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو نبی کا ذکر کرتے رہو. نبی کا ذکر جب آپ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کو سجائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کی برکت سے ضرور مالا مال ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے بارے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں آپ حضرات اپنے خطیب و امام سے ضرور سنے ہوں گے. اور یہ سناتے ہیں، ہر کوئی سیرت مصطفیٰ بتاتا ہے، لیکن میرے پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے سیرت مصطفیٰ سنو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے نا بھائی. کیونکہ میں بھی ایک امام ہوں اور مقتدیوں سے ہمارا بھی سابقہ ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ حضرات جو بھی کسی بھی عالم دین کی گفتگو سنیں، وہ بھی سنی عالم دین کی گفتگو سنیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو، اس کی گفتگو آپ سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی گفتگو آپ سنیں گے تو جہاں بھی رہیں گے وہاں آپ کامیاب رہیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی بھلائیوں سے مستفیض فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کے بارے میں ایک حدیث شریف آپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں. مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین کی حدیث شریف ہے. حضرت عباس سرکار کے چچا روایت کرتے ہیں، وعن العباس انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سب ہے میلاد. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو، خاندان کو، سرکار کے نور کو، سرکار کے علم غیب کو، سرکار کے معجزات کو، یہی سب جو بیان کیا جاتا ہے. اور کیا بیان کیا جاتا ہے بھائی؟ یہی ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو آپ سن لیں، وعن العباس انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر قال من قال انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. سبحان اللہ. یہی ہے میلاد مصطفیٰ. دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ذکر فرما رہے ہیں، کس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں، کس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں. جب عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کے بارے میں طعن کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عیسائیوں کے واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہیں اور اس کے بعد فرشتوں سے، اس کے بعد آپ صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں. تو سارے صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، مجھے بہترین مخلوقات میں بہترین مخلوق میں سے بنایا. پھر اس کی دو جماعتیں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہترین جماعت میں سے بنایا. اس کے کئی قبیلے بنائے، اللہ تعالی نے مجھے بہترین قبیلے میں سے بنایا. اس کے کئی خاندان بنائے، اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں سے بنایا. پھر اس کے بعد آگے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میں خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے بالا ہو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. علماء کرام اس حدیث سے بھی میلاد کو ثابت کرتے ہیں. محدثین کرام اس حدیث سے بھی میلاد مصطفیٰ کو ثابت کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کرنا چاہیے.
میلاد مصطفیٰ کو سجانا چاہیے، میلاد مصطفیٰ کو سنوارنا چاہیے، گھر گھر جھنڈے لگاؤ، گلیاں سجا دو، مکان سجا دو، دکان سجا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ صدقہ ہے پیغمبر اسلام ہے، جو کچھ ہمیں ملا سب نبی کے صدقے میں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، نبی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اٹھے، ہم ان کی عجب کھائیں گرانے والے، کھاتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کو مولا تعالی ہم سب کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ مولا ان کے اوقات میں ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ آپ جئیں تو سرکار کی محبت میں، دنیا سے جائیں تو سرکار کی محبت میں۔ اگر آپ کو عشق رسول دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان ہے، یہ انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو میرے آقا ہم سب کے آقا جان ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے۔ تو سرکار سے محبت رکھو۔ محبت تو ہر سنی مسلمان کرتا ہے، سرکار سے ہر سنی مسلمان کرتا ہے، لیکن محبت کو عملی جامہ پہناؤ، نماز کی پابندی کرو، سنت کو گھر گھر عام کرنے کی کوشش کرو۔ یہی ساری چیزیں میلاد مصطفیٰ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی کی سیرت کو بتایا جائے اور حالات حاضرہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائے۔ امام صاحب تو ہر امام بتاتا ہے اپنے اپنے مقتدیوں کو اپنے اپنے حساب سے، تو لہٰذا آپ حضرات بھی مسلک میں پکے رہو، کچے نہ رہو، مسلک میں پکے رہو۔ خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے آیا ہے یہ دین ہم تک، کربلا ہوتے ہوئے مکر شیطانی لڑی ہر چند کی پرزور ہے، مکر شیطانی لڑی ہر چند کی پرزور ہے، فکر کیسی مسلک احمد رضا ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تو سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔